السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، قدرت نے اس زمین کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں پہاڑ، صحرا اور جھیلیں سیاحتی اعتبار سے سہر فہرست ہیں۔ کچھ جھیلیں تو قدرت نے ہزاروں سال پہلے ہی تخلیق کر دی تھیں، لیکن کچھ جھیلیں انسانوں نے بھی بنائیں، جو کہ کسی علاقے میں پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان کو مصنوعی جھیلیں بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، چند جھیلیں تو ایسی بھی موجود ہیں جو بنی تو قدرتی طور پر ہیں، لیکن ان کے بننے کے پیچھے دردناک کہانی جنم لیتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان میں موجود ایک ایسی ہی خوبصورت جھیل کے پیچھے کی دردناک کہانی سنائیں گے کہ یہ جھیل کیسے وجود میں آئی اور کس طرح اس جھیل کے بننے کی وجہ سے 9 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ دوستو، یہ تقریباً 2002 کا واقعہ ہے کہ جب پاکستان کے شمال میں واقع ایک گاؤں جس کا نام عطا آباد تھا، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑے پہاڑ پر بہت بڑی بڑی دراریں آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد انگریزوں اور پاکستان کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں نے یہاں مقیم لوگوں کو الرٹ کر دیا اور یہ نصیحت کی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور نقل مکانی کر لیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے نقل مکانی کرنے سے انکار کر دیا۔ دن بدن پہاڑ پر دراریں بڑھتی گئیں اور پہاڑ سے مٹی اڑنا شروع ہو گئی۔ پھر آخرکار 4 جنوری 2010 کو صبح 7 بجے کے قریب ایک ایسا منظر دیکھا گیا جس سے ہر کوئی کانپ اٹھا۔ لوگوں کے کانوں میں ایک عجیب وحشت نما آواز پڑی تو وہ گھروں سے نکلے اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ مکمل طور پر سرک گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا۔ اس پہاڑ کے سرکنے کی وجہ سے دریا ہنزا کے آگے تقریباً 350 سے 4 فٹ اونچی دیوار بن چکی تھی، جس سے دریا کا پانی مکمل طور پر رک گیا تھا اور وادی میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت عطا آباد 3 گاؤں ششکت، گلمت اور عین آباد پر مشتمل تھا اور تقریباً جہاں پر 500 گھر موجود تھے۔ گاؤں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہو رہا تھا تو لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے 26 مئی 2010 تک 3.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جمع ہو چکا تھا اور 7 مہینوں میں تینوں گاؤں مکمل طور پر ڈوب چکے تھے۔ اس وقت تقریباً 19 لوگ شہید ہوئے تھے۔ یوں اس جھیل کا نام عطا آباد گاؤں سے منسوب کر کے عطا آباد جھیل رکھ دیا گیا۔ یہ جھیل تقریباً 350 فٹ گہری ہے اور کئی جگہوں پر اس کی گہرائی تقریباً 100 فٹ بھی ہے۔ دوستو، اس جھیل کے بننے کی وجہ سے 3 بہت بڑے مسائل سامنے آئے۔ پہلے تو ان لوگوں کو شیلٹر مہیا کرنا تھا جن لوگوں کا اس سانحے میں نقصان ہوا تھا، تو حکومت پاکستان نے ان کو ہنزا میں شیلٹر مہیا کیا اور 6 لاکھ روپے امداد فی گھر کو دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس جھیل کا سپل وے تھا، کیونکہ جب اس جھیل میں مکمل پانی بھر گیا تو پانی اوور فلو ہونے لگا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ چند مہینوں کے اندر جھیل کے آگے بنی ہوئی دیوار ایک دم سے ٹوٹ جائے گی، جس کے پیش نظر ہنزا میں ایک بہت بڑا سیلاب آ سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے چین اور پاکستان کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جب لینڈ سلائیڈ ہوئی تو اس میں نرم مٹی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے پتھر بھی موجود تھے، جس سے یہ بن ایک دم کبھی نہیں ٹوٹے گا اور آہستہ آہستہ سپل وے بڑا ہوگا اور پانی متواتر نکلے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ جو تیسرا مسئلہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس جھیل میں صرف عطا آباد گاؤں ہی نہیں بلکہ قراقرم ہائی وے کا 21 کلومیٹر کا حصہ بھی پانی میں ڈوب گیا تھا، جس سے چین اور پاکستان کا زمینی راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ تقریباً 2010 سے 2015 تک آمد و رفت بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے کی گئی، لیکن یہ کوئی مناسب حل نہیں تھا، لہٰذا 1.5 سال کے عرصے میں ایک نئی روڈ تعمیر کی گئی جس میں 3 ٹنل بھی شامل ہیں اور جو کہ پاکستان چائنا فرینڈشپ ٹنل کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، یہ جھیل تقریباً 21 کلومیٹر لمبی ہے جس کا رنگ ٹرکش بلو ہے۔ دوستو، عطا آباد جھیل ہر دیکھنے والے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ اگر سہولیات کی بات کی جائے تو جھیل کے کنارے پر بہت خوبصورت لگژری ہوٹلز بھی تعمیر ہو گئے ہیں اور جھیل کے کنارے پر اوپن باربیکیو کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ تفریح کی بات کی جائے تو یہاں پر بوٹنگ بھی کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈونچر کے شوقین لوگوں کے لیے جیٹ اسکیئنگ بھی موجود ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل مکمل طور پر جم جاتی ہے اور لوگ اس جھیل کے اوپر سکیٹنگ بھی کرتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس جھیل کی گہرائی اکثر جگہوں پر 350 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ اس جھیل کو دیکھنے آتے ہیں جو ان کے لیے ایک سیر و تفریح کی جگہ ہے، لیکن مقامی لوگ جب بھی اس جھیل کو دیکھتے ہیں تو انہیں 2010 کا وہ دردناک منظر یاد آتا ہے جو ان کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔